بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 5 فروری 2025 میں ایک دن کے وقفے کے بعد آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، آج میرے جو پیش نظر موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ میرا من مرضی کا ہے، یعنی کہ شعر کی طاقت۔ شعر کے انداز میں جو بات کی جاتی ہے وہ بعض اوقات آدھے گھنٹے کی تقریر سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد فیض صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نظم جو ہے وہ آپ سے شیئر کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1996 میں ملال مغلاں میں ایک ایکسچینج کا افتتاح تھا، اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے اس وقت کے تلہ گنگ کے حلقے سے ہمارے ایک MPA سردار غلام عباس خان جو تھے وہ مہمان خصوصی تھے، بلکہ ان کے ساتھ اس دور کے MNA جو سردار ممتاز ٹمن تھے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تو اس تقریب میں اس گاؤں کے فخر محمود مرزا جو میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے تھے، یعنی وہ اس تقریب کے میزبان تھے اور میں اس کا اسٹیج سیکرٹری تھا۔ تو فخر محمود مرزا نے سپاسنامہ پیش کیا اور انہوں نے اپنے گاؤں کی مشکلات بیان کی اور کافی سارے مطالبات سردار صاحب کے سامنے رکھے کہ جناب ہمارے گاؤں کی واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے، ہماری گلیاں جو ہے ان کا مسئلہ ہے، نکاسی آب بھی ہمارے لیے ایک پرابلم ہے، کچھ بجلی کے مسائل بیان کیے، اور آخر میں وہاں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ملال مغلاں 4 کنال کے رقبے میں بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہی پرائمری کا پورشن بھی تھا، وہ بھی چل رہا تھا۔ تو وہ پہلی سے لے کر 10ویں جماعت تک وہاں لوگ بچے جو تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ناکافی بلڈنگ ہے اور 4 کنال میں اتنا ہجوم ہے بچوں کا جو مشکلات کا شکار ہیں۔ تو بالکل عین سکول کے سامنے سڑک کے دوسری طرف 2 کنال کا ایک ٹکڑا تھا۔ تو ایک مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں اگر ایک بلاک بنا دیا جائے جہاں پرائمری پورشن شفٹ کر دیا جائے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب میں نے یہ سارے مطالبات سنے تو سردار صاحب کو بلانے سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی شرارت ذہن میں آ گئی، اور میں نے بات کا آغاز اس طرح کیا کہ جناب آپ کے سامنے فخر محمود مرزا نے بہت سے مطالبات رکھے ہیں، تو یقیناً جب ہمارے قائدین آتے ہیں تو علاقے کے لوگ جو ہے وہ اپنے دکھ درد ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اسٹیج سے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان وعدوں کو بھول جاتے ہیں لوگ اور پھر وہ کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ تو وہ شرارت یہ تھی کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا، میں نے وہاں شعر پڑھا کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ تو ناظرین کرام، سردار صاحب جب سٹیج پہ آئے تو وہ بڑا اچھا ادبی ذوق رکھتے ہیں، تو اس دن انہوں نے کہا کہ یہ میرا عزیز ہے بابر اور اکثر یہ شرارت کر جاتا ہے، آج میں اس کی بات کا جواب اسی انداز میں دوں گا۔ اور وہ کچھ یوں تھا کہ ایک گلہ بھی تھا ان کا کہ سردار صاحب جو تھے وہ ہمارے حلقے کے MPA نہیں تھے، ملال مغلاں ان کے حلقے میں نہیں آتا تھا، وہ دوسرے حلقے سے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں عزت دی اور اس موقع پہ بلا لیا۔ تو جو ہمارے حلقے میں ان کے گروپ کے MPA اور MNA تھے، یعنی جو ان کے پینل پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ ہار چکے تھے۔ تو سردار صاحب کا ایک گلہ یہ بھی تھا کہ آپ ووٹ بھی ہمیں نہیں دیتے اور گلہ بھی ہم سے کرتے ہو کہ ہمارے مطالبات آپ پورے نہیں کرتے۔ تو اس موقع پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے عزیز کو جواب اس شعر میں دوں گا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اس کا اثر یہ ہوا کہ سردار صاحب نے آخر میں کہا کہ بہت سے مطالبات میرے سامنے آئے ہیں، میں لمبے چوڑے وعدے تو نہیں کرتا، لیکن ایک جینین مطالبہ جو آپ کا مجھے لگا ہے کہ آپ کا جو ہائی اسکول میں پرائمری والا پورشن ہے، میں سڑک کے سامنے جو قطع اراضی ہے اس پر آپ کو پرائمری کا ایک پورا بلاک بنوا کے دے دوں گا اور آپ کی وہ کلاسز ادھر شفٹ ہو جائیں گی، اور یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ٹھیک 6 مہینے کے اندر وہ بلاک تقریباً مکمل ہو گیا تھا اور ہمارا پرائمری پورشن ادھر شفٹ ہو گیا۔ اور ایک موقع پہ بعد میں سردار صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھو کہ وہ جو گرانٹ میں نے دی تھی اس دور میں خواتینوں اللہ 5 لاکھ کا جو تھا وہ گرانٹ دی گئی تھی اس بلاک کے لیے، 1996 کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھو کہ وہ تیرے ایک شعر کا مول تھا، وہ تیرے ایک شعر کی قیمت ڈالی تھی میں نے، وہ مذاکر انہوں نے بات کی۔ تو دیکھیں شعر کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ ہے کہ میرے 2 دوست ہیں، ایک جہاں زیب مرزا ملال سے ان کا تعلق ہے اور ایک اور دوست تھے، تو ایک ولیمے پر ہم اکٹھے ہو گئے، تو وہ جو دونوں آپس میں بڑے زبردست دوست ہیں، بڑے لمبے عرصے کے بعد ملے، تو اس میں کچھ گلے تھے مرزا جہاں زیب پر دوسرے دوست کے کہ یہ ان سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔
تو جو ہی ان کی نظر مرزا صاحب کی پڑی اپنے دوست پہ تو انہوں نے بے ساختہ فیض صاحب کا شعر دہرایا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بے ساختہ وہ جو دوسرا ہمارا دوست تھا اس نے وہ شعر فیض صاحب کا ہی دہرایا کہ نہ گئی تیری بے رخی نہ گئی، ہم تیری آرزو بھی کھو بیٹھے۔ تو ناظرین کرام، یہ دو چھوٹے چھوٹے واقعات تھے، تو اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شعر کی زبان میں جو بات کی جاتی ہے وہ بعض اوقات لمبی چوڑی تقریر سے بھی زیادہ پراثر ہوتی ہے اور زیادہ پر لطف ہوتی ہے۔ تو آج جس فیض صاحب کی نظم کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، کل ہی وہ میں سن رہا تھا ضیاء محی الدین مرحوم، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی زبان سے، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ نظم اس طرح آغاز ہوتا ہے اس کا کہ پھر کو آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، پھر کو آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و یاغ، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، یہ فیض صاحب کی ایک بڑی خوبصورت لافانی غزل، اسے کئی بار سنا، جب بھی سنا ایک نیا لطف محسوس ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ کا اختتام انہی الفاظ پہ کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔